السلام علیکم، ڈاکٹر عدنان آپ احباب سے مخاطب ہیں۔ آج ایک موضوع کو میں نے بتانا تھا، ڈسکس کرنا تھا، سمجھانا تھا۔ ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے، خاص طور پہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، جو سائنس فکشنز کو دیکھتی ہیں، پڑھتی ہیں اور اس کے بارے میں معلومات رکھتی ہیں، وہ اس ٹرمنالوجی سے تو بخوبی واقف ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو کہ سائنس فکشنز کو اتنا نہیں پڑھا، تو وہ شاید ہو سکتا ہے اس ٹرمنالوجی سے واقف نہ ہو۔ سائبورگ یہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جو استعمال ہوتی ہے، فیوچرسٹک ہے بہت زیادہ۔ اس کے بارے میں اگر میں کہوں کہ ویکیپیڈیا کی ڈیفینیشن چیک کریں تو ویکیپیڈیا سائبورگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ a man machine system in which the central control mechanism of human portion are modified externally by drugs or regulatory devices۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو کہ کنٹرول باہر سے کیا جائے، اب وہ باہر سے کنٹرول کرنے کے لیے چاہے وہ ڈرگز استعمال کی جائیں یا کوئی اور ریگولیٹری ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے، تو ایسا انسان جو کہ اپنی بیرونی دنیا کے کنٹرول میں چلا جائے، خاص طور پہ دو باتیں ویکیپیڈیا کی ڈیفینیشن میں ہیں، ڈرگز اور کوئی دوسری ریگولیٹری ڈیوائسز، ایسے میکانزم کو ہم سائبورگ کہتے ہیں۔ عام سی سادہ سی بات سمجھانے کی ایک یہ بھی ہوتی ہے اس لفظ کو بتاتے ہوئے کہ ایک ایسا انسان جو کہ مشینوں کے کنٹرول میں ہے، یا ایک ایسا انسان جس کی اپنی آرگینک لیونگ باڈی کے اندر کوئی نان لیونگ میکنائزڈ مشینز لگی ہوئی ہیں جو اس کی روزمرہ کے کام کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں یا کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ ایک تصور ہے اس اصطلاح کے بارے میں، اور یہ ڈیفینیشن جو ویکیپیڈیا نے دی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس کے بعد میں اس اصطلاح کو اس وقت کیوں بول رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، یہ بات بہت اہم ہے سمجھنا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ انسان آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، انسان کی جو فری ول ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کا اپنے آپ پہ سے کانشیس کنٹرول کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ ایسی بیرونی عوامل سے اتنا اٹیچ ہو گیا ہے اور اس کی اندرونی عوامل کمزور پڑ گئے ہیں کہ وہ اب باہر سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس تصور کو ایک ویب سائٹ ہے، اچھی ریسرچ ویب سائٹ ہے، interestingengineering.com، انہوں نے بھی اس تصور پہ بات کی، میں عرض کرتا ہوں۔ In one sense, humans are gradually converting into cyborgs. That's to say that we are so closely tied to the electronic devices at all times that we largely could not maintain the lives that we live without their help۔ مطلب اس بات کی کہنے کا یہ ہے کہ ہم انسان ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز پہ اب اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ اب ہم اپنی زندگیوں کو ان ڈیوائسز کے بنا تصور ہی نہیں کر سکتے، بلکہ اگر انتہائی درجے پہ اس بات کو یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ ڈیوائسز ہی ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں، ہم ڈیوائسز کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ ان ڈیوائسز سے ہونے والی جو برین واشنگ ہے، ان ڈیوائسز کے تھرو جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ بنیادی طور پہ اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ انسان کی اپنی فری ول، کانشیس فری ول آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور وہ ایک مشینی انسان کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے، جس کو سائبورگ ہی کہا جاتا ہے۔ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ، پیو ریسرچ سینٹر کے نام سے، اس نے ایک ٹیبولیشن یہ بتائی ایک لیٹسٹ ریسرچ میں کہ تقریباً 18 سال سے لے کے 29 سال تک کے درمیانی ایج گروپ میں
جو نوجوان اس وقت پوری دنیا میں ہیں 94% اڈلٹس ایسے ہیں جو اسمارٹ فونز اور یہ اسمارٹ ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں. لہٰذا اب اگر اس بات کو کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ ڈیوائسز کا جو استعمال ہے خاص طور پہ نوجوان طبقے میں آل اوور دا ورلڈ 94% لیول پہ جا چکا ہے، اور نوجوان طبقہ اس پہ اتنا ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے کہ یہی بات میں بارہا عرض کر رہا ہوں کہ ان کی فری ول اب مجھے استعمال ہوتے نظر نہیں آ رہی. ساؤتھ کیلیفورنیا یونیورسٹی نے بھی ایک ریسرچ کنڈکٹ کی کہ ہم انسان آن ایوریج ایک ہفتے میں جو ڈیوائسز کا یوز کرتے ہیں وہ ڈیوریشن ٹوٹل کتنا بنتا ہے. تو پر ویک کی کیلکولیشن پہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً پورے 24 آورس، پورا ایک دن آن ایوریج ہم ڈیوائس کے اوپر ہی لگاتے ہیں. تو یہ جو ڈپینڈنسی ہے اور ڈیوریشن آف ڈپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے. اسی یونیورسٹی نے فردر ریسرچ کرتے ہوئے کچھ اہم کنکلوژنز دیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلے وہ ورڈنگز اور پھر اس کا معنی و مفہوم. ساؤتھ کیلیفورنیا یونیورسٹی یہ کنکلوڈ کرتی ہے کہ دا سینس آف پینک a smartphone user feels when the device is about to die, the way we take about the battery running out of power, and the loss of self we feel when separated from our smartphones reveals that we are converted into cyborg nature, or in a much better terms, it's a cyborg psychology that we human develop over the period of time. کنکلوژن بہت واضح ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بھی چیک کریں تھوڑا سا، اپنے مزاج کو، اپنی نیچر کو، اگر آپ اسمارٹ فون عرصہ دراز سے استعمال کر رہے ہیں یا کوئی بھی اور اس طرح کا ٹیکنالوجیکل گیجٹ جو آپ کے ڈیلی یوز میں ہے، 24/7 آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کی سائیکالوجی مینیپولیٹ ہو چکی ہے. آپ کی سائیکالوجی ایک سائبورگ سائیکالوجی میں کنورٹ ہو چکی ہے. کیونکہ تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ پر ہی رکھ کے اس بات کو دیکھیں گے، جب آپ کے سیل فون کی بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے یا آپ کا سیل فون آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہا ہوتا ہے، زمانے سے دور جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نئے موبائل فونز کے ماڈل آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرا فون آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس میں اب وہ ایپس نہیں آ سکتی جو نئی ایپس اس وقت مارکیٹ میں ہیں، یہ وہ پرفارمنس نہیں دے رہا، یا کسی بھی وجہ سے تھوڑی دیر کو آپ کا موبائل فون آپ سے دور ہو جاتا ہے، تو جس طرح کی بے چینی آپ میں پیدا ہوتی ہے اور جس طرح سے آپ اپنے آپ کو انکمپلیٹ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، یہی اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ہم سائیکالوجیکلی ایک سائبورگ میں کنورٹ ہو رہے ہیں. دیٹ واٹ دا ساؤتھ کیلیفورنیا یونیورسٹی کنکلوڈ دیٹ اٹس اے سائبورگ نیچر. یہ سائبورگ نیچر انسان کو ایک ایسے مشینی ماحول کی طرف لے جا رہی ہے جہاں احساسات گھٹ رہے ہیں، جہاں آپس میں انسانوں سے انگیجمنٹس ختم ہو رہی ہیں. مزید اس کے اوپر جو اگر کہا جائے کہ جلتی پہ تیل کا کام، تو پھر ڈرگز کا ایبیوز ہے. ایسی بہت سی میڈیکیشنز ہیں، ایسی بہت سے کیمیکلز ہیں جن پہ ہم چاہتے نہ چاہتے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ وہ بھی جب ہمارے جسموں میں جا رہے ہیں تو ہماری جو بایولوجیکل انہیریٹڈ نیچر ہے اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. تو نتیجتاً ہم بایولوجیکلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی ٹیکنالوجیکل مینیپولیشن سے ایک سائبورگ سائیکالوجی، ایک سائبورگ نیچر میں کنورٹ ہو رہے ہیں. اور یہی اس چیز کی علامت ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں بڑھتی ہوئی بے حسی، ایک مشین جس کی کوئی فیلنگز نہیں ہوتی، ایسی بے حسی جس بے حسی میں انسان کو اپنے رشتوں کا پاس ختم ہو جاتا ہے، ایسی بے حسی جس میں انسان یہ فرق نہیں کر پاتا کہ وہ کب کہاں کس سے کیا بات کر رہا ہے. یہ فیکٹرز آج کی نسل میں اب واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں. تو اسی کو سائبورگ نیچر کہا گیا. اب آپ خود فیصلہ کریں
کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے آنے والے وقتوں میں کس نہج پہ جا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ کیا شکل اختیار کر سکتا ہے، یا اس کی روک تھام کے لیے کیا ہم کوئی منصوبہ بنا سکتے ہیں، کیا اس کے یوز کو لمٹ کیا جا سکتا ہے، کیا انسانی رویوں کو اس مشینی رویے میں کنورٹ ہونے سے روکا جا سکتا ہے جس کو سائبورگ نیچر یا سائبورگ سائیکالوجی کا نام دیا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔